حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے اندر اگرچہ جتنے بھی فاقے چل رہے ہوتے تھے مگر پھر بھی آپ کی سخاوت کا عالم جو تھا وہ عجب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سلیم کا ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے آ کر کوئی گستاخانہ جملے بول دی، کوئی گستاخی کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر، خوف خدا کر، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جملے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی نرمی کو دیکھ کر وہ شخص فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بنو سلیم کے اندر 4000 لوگ رہتے ہیں، 4000 لوگ رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بنو سلیم کے اندر، اس قبیلے کے اندر میں ہی سب سے بڑا غریب ہوں، سب سے بڑا غریب میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اس شخص کو اونٹ خرید کر دے دے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی اونٹنی اس شخص کو دے دی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کہا کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے، اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اس شخص کو دے دی۔ اب پھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کوئی شخص ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا دے، اس کو کھانا کھلا دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ چند مکانوں کے اندر گئے، چند گھروں کے اندر گئے اور جا کر آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا، مگر آپ کو کچھ بھی نہ ملا۔ غربت کا دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اب تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، مگر پھر بھی ایثار کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا مگر پھر بھی ایثار کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام مکانوں کے اندر گئے کچھ نہ ملا، پھر آخر کے اندر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، در دولت پر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ کون؟ کہا سلمان ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا سلمان، خدا کی عزت کی قسم جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے، 3 دن سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، 3 دن کے اندر گھر کے اندر کوئی چیز بھی کھانے کو میسر نہیں ہے، سارے لوگ فاقے کے ساتھ 3 دن ہو گئے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کہا اب تم آ گئے ہو مگر تم خالی نہ جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ میری چادر لے جاؤ شمعون نامی شخص کے پاس جو غیر مسلم تھا، کہا اس کے پاس میری چادر لے جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، یہ رکھ لے اور کچھ جو ہے وہ ادھار دے دے، یہ گروی رکھ لے۔ اندازہ لگائیں، ایثار کا جذبہ دیکھیے۔ کہا میری چادر رکھ لے اور کچھ جو قرض کے طور پر دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس چادر مبارک کو لے کر شمعون نامی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر سارا واقعہ بتلاتے ہیں۔ اب وہ شخص چادر کو دیکھ رہا ہے اور ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہے، حیرانی اور استعجاب کی کیفیت ہے، اور بیتاب ہو کر کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خاندان کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا۔ خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے، پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں فوراً فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے باپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں، اور وہ شخص فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی ادا دیکھ کر، سخاوت کا انداز دیکھ کر فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب
اب اس نے چادر مبارک بھی لوٹا دی اور کچھ جو وہ بھی اس نے ساتھ دے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بتلایا، سارا ماجرا کہا، اور آپ نے دعائیہ جملے کہے، دعائے خیر اس کے لیے کی، اور آپ نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ کھانا بنایا اور سارا کھانا جتنے بھی جو آئے تھے اس کے سارے کا کھانا بنا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اندازہ لگائیں گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بی بی جان آپ اس میں سے کچھ حصہ آپ بھی رکھ لیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، تھوڑا سا مال آپ بھی رکھ لیں تاکہ بھوک مٹا سکیں۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو مال اللہ رب العزت کی نیت سے منگوایا تھا، جو اس کی بارگاہ کے اندر، جو اس کی راہ کے اندر خیرات کی نیت سے منگوایا تھا، اب اس کی راہ کے اندر خیرات ہی ہوگا۔ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھ سکتی، کچھ بھی نہ رکھا، سارے کا سارا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی اس کھانے کو لے کر اب اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص کو دے دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ سارا واقعہ بتلایا تو آقا کریم علیہ السلام سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، تسلی دے کر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری بندی فاطمہ، مولا یہ تجھے راضی کرنا چاہتی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس قدر آپ کی ہمدردی کا عالم، یہ بات سفینہ نوح کے اندر یہ بات درج ہے، تو اس حال کے اندر آپ کے اندر ذوق عبادت بھی درجہ اتم پر پایا جاتا تھا اور ذوق سخاوت بھی آپ کی زندگی کے اندر اس قدر پایا جاتا تھا۔ اور